تعلیمی جائزہ اور پیمائش۔ عزیز طلبہ، تعلیمی جائزہ اور پیمائش کے مختلف موضوعات پر بات کر لینے کے بعد اب ہم دیکھیں گے یا اب ہم بات کریں گے قدری جانچ پر۔ ابھی ہم نے گفتگو کی تھی مضمونی اور موضوعی طریقے انتخاب پر، طریقہ امتحان پر۔ اب ہے قدری جانچ۔ یہ ماڈرن وے ہے کہ ایک ماڈرن وے آف اسیسنگ دا اسٹوڈنٹس ہے، جدید طریقہ کار ہے جس کے تھرو ہم لوگ اسٹوڈنٹ کو اسیس کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جانچ یا پرکھ کا وہ جامع نظام جس میں صرف مضمونی جانچ پر ارتکاز نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم کرتے کیا ہیں کہ متعلم کی علمی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی اور جسمانی تربیت کی پرکھ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک وسیع مکمل اسٹوڈنٹ کو ہر حوالے سے جانچنا۔ اب ہر حوالے سے جانچنے کے لیے ہم مختلف قسم کے طریقہ استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے ٹولز کو ہم لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جن پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں تفصیل سے بات کریں گے۔ الگ الگ بات ہوگی کہ یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے۔ یہاں پہ ہم صرف مختصراً دیکھتے ہیں کہ قدری جانچ کے حوالے سے اہم نکات ہیں کیا۔ قدری جانچ عزیز طلبہ ایک مسلسل عمل ہے، یعنی آن گوئنگ پروسیس ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سال بعد آپ نے پیپر دیے، نمبر لیے، اگلی جماعت میں ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کنٹینیوسلی the student would go through the process of assessment۔ مستقل ایک اسیسمنٹ کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اس کے بعد ہے متعلم کے مسائل سے آگہی۔ ظاہر ہے ایک فائدہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کو آپ ہر لہجہ ایویلویٹ کر رہے ہیں، ہر لہجہ اسیس کر رہے ہیں، آپ ایسے ٹولز یوز کرتے ہیں کہ انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ کو آپ اسیس کر سکیں، تو طالب علم کو کس نوعیت کے نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ ذہنی مسائل ہو سکتے ہیں، جسمانی نوعیت کے مسائل ہو سکتے ہیں، ٹیچر کو پتا چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیا پرابلمز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے تدارک کا سلسلہ بھی یا ان کی سبیل بھی کی جا سکتی ہوتی ہے۔ پھر ہے نصاب مضمون پر نظر ثانی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اوورآل جائزہ لے رہے ہیں تو آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیں نیکسٹ ٹائم، ایک دفعہ آپ نے کوئی چیز اپلائی کی تو نیکسٹ ٹائم آپ اس سے اعتراض برت سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تدریسی اقدامات پر نظر ثانی۔ اس پر ظاہر ہے کہ جو سٹیپس آپ نے لیے تدریس کے لیے، تعلم کے لیے، جس میں آپ نے ڈیوائیڈ کیا مراحل میں، ان میں کوئی بے ترتیبی ہو سکتی ہے، ان میں کمی کوئی کجی ہو سکتی ہے، آپ نیکسٹ ٹائم ان کو ظاہر ہے کہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے معروضی طریقہ۔ معروضی طریقہ آبجیکٹیو میتھڈ، جس میں ٹیچر ذاتی پسند ناپسند پر نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ 2+2=4 کے اصول کے تحت آپ کو پتا چل جاتا ہے، آپ نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ فی الفور تیر بہدف فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ذاتی پسند ناپسند کا اس میں عمل دخل آلموسٹ نہیں رہتا۔ آلموسٹ عزیز طلبہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ زبان یا سوشل سائنسز پہ بات کر رہے ہیں تو آپ خواہ کتنے ہی اصول و ضوابط وضع کر لیں، آپ کوئی سے بھی قوانین کی بات کر لیں، بہرحال فزیکل اور نیچرل سائنسز میں اور سوشل اینڈ بیہیورل سائنسز میں یا پرٹیکولرلی ہیومینٹیز میں فرق ہوتا ہے۔ معروضیت کے قریب جا سکتے ہیں ہم، حتمی طور پر معروضی ہو نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ ہے کہ مضامین زبان کے لیے کسی حد تک غیر موضوع ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ سوشل سائنسز میں ایسا کم ہوتا ہے یا اتنا حتمی ہونا، اتنا معروضی ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پرٹیکولرلی مضامین زبان کی اگر آپ بات کرتے ہیں، لینگویج سکلز کی بات کرتے ہیں، لینگویج سٹڈیز کی بات کرتے ہیں، تو لینگویجز میں آپ کا کیونکہ موسٹلی فوکسڈ ایریا آپ کی زبان، خواہ وہ گفتار کے حوالے سے ہو، خواہ وہ تحریر کے حوالے سے ہو، تفہیم کے حوالے سے ہو، آپ کا زیادہ تعلق زبان سے ہوتا ہے، لہٰذا اوورال بیہیویئرز پہ آپ لمیٹڈ سا تاثر یا لمیٹڈ سی نظر تو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا فوکسڈ ایریا بہرحال زبان رہتی ہے، اسی وجہ سے قدرے یہ غیر موضوع تصور کیا جاتا ہے، پرٹیکولرلی زبان کی تحصیل کے حوالے سے۔ بہرحال ایک جدید طریقہ ہے، اہم طریقہ ہے، اور لمیٹڈ ہی صحیح ہم اس سے عام زبان میں بھی مستفیض ہو سکتے ہیں۔